پہلے تو یہ سکلین یہ بتائیے کہ یہ جو کنفیوژن ہے کہ سیز فائر ہو گیا ہے یہ کتنا فریجائل ہے اور کیا اس وقت سٹیٹس کیا ہے وار کا؟ عامر، جو سیز فائر کا جو سٹیٹس فی الحال ہے وہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ سیز فائر ابھی تک ہولڈ کر رہی ہے اور تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اس وقت لڑنے کی زیادہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لیکن کیونکہ اسرائیل کو ہمیشہ سے یہ ایک عادت رہی ہے کہ اس کے کہنے پر مغرب یا امریکہ یا یورپین یونین جو ہے وہ اپنے فیصلے کرتی ہیں، تو اس کا یہ خیال تھا کہ ابھی بھی وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، لیکن اب عملی طور پر امریکہ کے لیے بھی اس کی مدد کرنا ممکن نہیں ہے، جس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ فردوں پہ، نتانز پہ اور اصفہان پہ حملہ کرنے کے باوجود بھی امریکہ کو وہ نتائج حاصل نہیں کیے جس کا دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں۔ اور جو ایران کی جو صلاحیت ہے اسرائیل کو تباہ کرنے کی، میزائل مار کے مسلسل، اس وقت 1/3 آف اسرائیل از ڈسٹرائڈ، اور جو اسکاٹ ریٹر جیسے جو اینالسٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی $500 ٹریلین کی جو اکانومی ہے، انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہوا ہے، جبکہ ان کی کل جی ڈی پی کا جو سائز ہے وہ اتنا ہی ہے۔ تو یہ ایک انسسٹینیبل ایک وار بن گئی ہوئی ہے اسرائیل کے لیے۔ تو ایک قسم کا امریکہ جو ہے وہ اسرائیلی اپنے ایک بلی کو یہ بتا رہا ہے کہ اب تیری بلنگ سسٹینیبل نہیں ہے، لہذا ہم تجھے وار سے بچا رہے ہیں۔ تو ایکچولی اسرائیل کو مزید ڈسٹرکشن سے بچانے کے لیے یہ امریکہ نے ایک سیز فائر کیا کہتے ہیں کہ مینیج کی ہے with the help of different diplomacy and different influential people، جہاں جہاں ان کے امریکہ کے تعلقات ہیں، اس میں قطر کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے قطر کے کہنے پہ ایران نہیں روکے گا۔ ایران کی بھی اپنی ضروریات ہے کہ اس نے اچھا خاصا ڈیمیج پہنچا دیا ہے اسرائیل کو، اور وہ بھی ان کو بھی سوٹ کرے گا کہ اگر یہ وار میں کوئی رسپائٹ آتا ہے تو وہ رسپائٹ کرے۔ تو اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ یہ فی الحال جو جس نوعیت کی سیز فائر ہے، اور آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا کہ کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن دونوں نے اپنے اپنے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فی الحال فائرنگ روکی ہے۔ لیکن یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان جو وار ہے وہ کائنیٹک وار شروع ہوئی تھی 13 جون سے، یعنی جس میں ملٹری آپریشن اور براہ راست اوپنلی فائرنگ شروع کی۔ دونوں ایک دوسرے پر سائبر اٹیکس، کیا کہہ لیں، دہشت گردی یا انسرجنسی کہہ لیں یا سیبوٹیج جو ہے وہ پہلے بھی کرتے رہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ ایران کی جو سپورٹ ہے فار جس کو دنیا پراکسیز کہتی ہے، میں کہوں گا کہ جو اس کی ایکسس آف ریزسٹنس کے جو اس کے الائز ہیں وہ ان کو ایران مدد دیتا رہے گا اور اسرائیل ان پر حملہ کرتا رہے گا۔ تو آپ نے ایک اشارہ درمیان میں کیا تھا حماس کا، تو میں عرض کر دوں کہ حماس کا معاملہ ابھی طے نہیں ہوا ہے، لیکن جو اسرائیل کی حالت ہو گئی ہے اس میں اسرائیل کو کچھ طے کرنا پڑے گا، کیونکہ اب مغرب بہت زیادہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے کا متحمل نہیں ہے، جبکہ یہ حکمران جو ہے مغرب کے انکلوڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ سب کے سب اسرائیل کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن مدد کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے، ایک اسٹریٹجک کاسٹ ہوتی ہے۔ مثال طور پہ اگر آج سینٹ کام کے ہیڈ کوارٹر پہ ایران نے میزائل صرف سمبولکلی مارے ہیں اور بتا کے بھی مارے ہیں، تو یہ بڑا کلیئر میسج ہے کہ آئندہ یہ حملے زیادہ افیکٹو اور زیادہ فیٹل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران نے اپنی جتنی بھی میزائل فورس تیار کی ہے یا میزائل پاور جو تیار کی ہے ان دا لاسٹ 30 ایئرس، وہ اس ہائپوتھیسس پہ کی ہے کہ اس کا امریکہ سے لڑائی ہوگی، اور جب لڑائی ہوگی تو ایران ظاہر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی لینڈ پر میزائل نہیں مارے گا، اس کے میزائل وہاں تک نہیں پہنچیں گے، لیکن وہ خطے میں جتنے بھی ملٹری بیسز ہیں ان سب کو ٹارگٹ کرے گا، اور اس ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت ایران میں بہت زیادہ ہے، توقع سے بہت زیادہ ہے۔ ابھی تک جب یہ میزائل اسرائیل پہ مارنے شروع کیے تھے ایران نے، تو یہ بینجامن نیتن یاہو نے خود کہا تھا کہ 2500 کے قریب ان کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں، لیکن جنگ کے آخری دنوں میں بینجامن نیتن یاہو نے خود کہا تھا کہ نہیں، ان کے پاس 28,000 بیلسٹک میزائلز ہیں۔ ایران کے پاس کتنے میزائلز ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے۔
تو ایران نے اپنی میزائل کی قوت دکھا دی ہے. ایران کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, فائٹر جیٹ نہیں ہے. ایران کے پاس جو روس نے اس کو دینے تھے Su-35 وہ نہیں دیے ہیں, کیونکہ چین نے ایک بھی طیارہ ایران کو نہیں دیا ہے. تو ایران کی کل تیاریاں جو ہیں وہ میزائلز ہی ہیں, جس میں انہوں نے اس وقت شاید آپ یوں کہہ لیں کہ ان کی جو میزائل کی جو سپیڈ ہے وہ امریکہ کے میزائلوں سے بھی زیادہ تیز ہے. ہائپرسونک یعنی سپر سونک جو کہ ماخ 5 تک جاتا ہے, اور سپر سونک جس کا ڈیمونسٹریشن. میں سکلین واپس آتا ہوں ان تفصیلات پہ. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اوورآل جو ہے اس کے اوپر ایک اپنا احاطہ کر کے بتائیں کہ یہ ساری کے ابھی آفٹر میتھ اس کا کیا نظر آ رہا ہے. ساتھ میں امریکہ کے اندر جو ہے اس کے بعد اندرونی طور پہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ہے اس چیز کو اضافہ ہوا ہے ان کی پاپولیرٹی میں, اور دوسری طور پہ بیرونی طور پہ کیا امریکہ کی ساکھ کو اس کے بعد وہاں پہ اس کے پلسز ہیں یا مائنسز ہیں؟ بہت شکریہ عمر صاحب. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے, جب ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی تو میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اس جنگ کا دائرہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو لفظ منہ سے نکالتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ دنیا اسی طرح چلنی شروع ہو جائے گی. جو دعوے وہ الیکشن سے پہلے کر رہے تھے, چاہے وہ یوکرین کی جنگ کے حوالے سے ہوں یا اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے ہوں, وہ اس طرح سے پورے نہیں ہوئے. اس معاملے میں بھی انہوں نے یک طرفہ طور پر ایک ٹویٹ کر دیا اور انہوں نے دنیا کو خوشخبری سنا دی کہ امن ہو گیا ہے اور دونوں ممالک سیز فائر کر لیں گے. تو میں نے کل بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر امریکہ کے کہنے پر اور ان رسمی بیانات کی بنیاد پر اسرائیل نے منع ہونا ہوتا یا اپنے جارحانہ عزائم سے باز آنا ہوتا, تو اس سے پہلے تو 2021 سے 2024 تک پورے 3.5 سال میں کئی دفعہ اس طرح کے بیانات فلسطین اور غزہ کانفلکٹ کے بارے میں دیے جا چکے ہیں, لیکن اسرائیل باز تو نہیں آیا. بار بار وہ سیز فائر وائلیشنز کرتا رہا, اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ 24 گھنٹے کے اندر ہی دونوں طرف سے یہ کلیم کیے جا رہے ہیں کہ سیز فائر کی وائلیشن ہوئی ہے. ایران اگرچہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسکلیشن نہیں چاہتے, لیکن ان کو ایک ٹائٹ سپاٹ میں امریکہ نے خود حملہ کر کے اور اسرائیل نے بار بار حملے کر کے ایک ٹائٹ سپاٹ میں کھڑا کر دیا ہے, جہاں ان کے پاس ریٹیلیٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور فرض کریں وہ امریکہ کے کہنے پر کچھ وقت کے لیے جنگ بندی پر رضامند بھی ہو جاتے ہیں, وہ حملہ نہیں بھی کرتے, تو اس کے باوجود اسرائیل کو کون منع کرے گا, کیونکہ نیتن یاہو بڑے عرصے سے اس جنگ کو اور اس جارحیت کو ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں. امریکہ کے اندر اس حوالے سے امریکی میڈیا کا اگر ہم جائزہ لیں تو ابھی تک ہمیں بڑے دبے انداز میں تھوڑی سی تنقید نظر آتی ہے, کیونکہ امریکن میڈیا پر بھی اسرائیلی لابی کا بڑا انفلوئنس ہے. پھر امریکن ایڈمنسٹریشن جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے یہ بھی بہت زیادہ پرو اسرائیل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کور سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ پرو اسرائیل ہے. وہ بڑے خوش ہیں اس بات سے جو امریکہ نے حملہ کیا اور اسرائیل کے ساتھ اپنی سپورٹ دکھائی, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ اس جنگ میں ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور یہ معاملہ معاف کیجیے گا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور یہ معاملہ آگے چلتا ہے, طوالت اختیار کرتا ہے, تو اس کا پریشر پہلی جنگوں کی طرح امریکن اکانومی کے اوپر آئے گا, اور شاید اس کی جو سیاسی کاسٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی برداشت نہ کر پائیں.